السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم پکچرز میں سے بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں، اور امیجیٹر کی کچھ بیسک فیچرز کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پیج کا سائز سلیکٹ کرنا ہے، کوئی سا بھی ایک سائز آپ سلیکٹ کر لیں۔ اکثر ہم گوگل وغیرہ سے یا کسی بھی اور ویب سائٹ سے پکچرز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں PNG کی فارم میں، لیکن ان کے پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ وائٹ کلر میں آتا ہے یا پھر وائٹ اور گرے کلر کے باکس بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں، یا کسی بھی پکچر کا ہم بیک گراؤنڈ کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس کو PNG میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کوئی سی بھی پکچر ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کا بیک گراؤنڈ ہمیں ریموو کرنا ہے۔ میں گیلری میں سے پکچر لے رہی ہوں۔ جیسے ہم نے یہ پکچر لی، اب اس کے پیچھے وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ ہے، مجھے وہ ریموو کرنا ہے۔ پہلے میں پیج جو ہے اس کا کلر چینج کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر نظر آئے، ٹھیک ہے۔ پیج کا کلر چینج ہو گیا، اب یہ وائٹ بیک گراؤنڈ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو ہم ریموو کیسے کریں گے؟ یہاں پر دیکھیں کٹ فوٹو کا آپشن ہے، اس میں جائیں، آگے 3 آپشن ہے۔ فرسٹ جو ہے وہ ریموو PG آن لائن اریزر ہے، یہ پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک خفیہ کوڈ سینڈ کرتے ہیں، یہ جس کو آپ نے کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا جب اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو آپ ایک مہینے میں 50 تصاویر کے پس منظر ریموو کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، یعنی کہ خودکار ذہانت کے ذریعے وہ تصاویر کے بیک گراؤنڈ خود بخود ریموو کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ تصویر یہاں پر جو ہے وہ لگاتے ہیں اور وہ خود ہی بیک گراؤنڈ ریموو کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا لمبا پروسیس ہے اکاؤنٹ وغیرہ بنانا، اگر یہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ابھی سمپل دیکھیں گے کہ اگر انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو انٹرنیٹ کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہاں پر جو ہے یہ ٹچ اریزر کا آپشن ہے، اس میں آگے مزید 3 آپشن ہے، میجک اریزر، مینول اریزر اور ریپیئر کا۔ میجک اریزر سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ جس بھی ایک کلر کو آپ ٹچ کریں گے نا پکچر میں سے، وہ کلر خود بخود ریموو ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم نے وائٹ کلر کو ٹچ کیا تو پکچر میں سے وائٹ کلر ریموو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی جگہ پر تھوڑا بہت رہ بھی جائے تو وہ آپ کیا کریں گے کہ یہاں پر یہ جو زوم کا آپشن ہے نا، اس کو آپ ٹچ کریں گے، جیسے ابھی یہاں پر تھوڑا سا یہ وائٹ کلر باقی ہے، زوم کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ وہاں سے ریموو کر دیں گے۔ زوم کیا ہم نے اور یہاں سے بھی وائٹ کلر ریموو ہو گیا میجک اریزر کے ذریعے، اوکے۔ اس کو ہم ڈن کریں گے اور سیو ٹو گیلری کر دیں گے۔ تو یہ پکچر ہماری گیلری میں سیو ہو چکی ہے۔ تو پکچر ہماری گیلری میں بھی سیو ہو گیا اور یہاں پر بھی آ گیا، تو اس پکچر کو ہم جہاں بھی یوز کرنا چاہیں ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دعا سے ریلیٹڈ کوئی پوسٹ بنا رہے ہیں یا تو آپ اس پکچر کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ایک اور ہم پکچر دیکھتے ہیں، اس کا بھی بیک گراؤنڈ ریموو کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ پکچر لی، اس میں دیکھیں گرے کلر کا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کو بھی ہم نے ریموو کرنا ہے۔ اگین کٹ فوٹو پر جائیں گے اور اب ہم جو ہے وہ مینول اریزر کا بھی تھوڑا سا یوز دیکھ لیتے ہیں۔ تو مینول اریزر میں یہ ہوتا ہے کہ عام جو روزمرہ زندگی میں ہم اریزر کا یوز کرتے ہیں نا، تو جہاں جہاں آپ اس کو لے کر جائیں گے وہاں وہاں سے کلر ریموو ہو جائے گا۔ اس میں تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے کہ آپ کو آرام سے جو ہے وہ دھیان سے کرنا پڑے گا، آپ کا ٹائم بھی لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے آپ مینول اریزر کے تھرو ریموو کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کا غلطی سے کہیں سے ریموو ہو گیا، جیسے آپ یہاں سے ریموو ہو گیا، مجھے نہیں تھا کرنا، تو آپ جو ہے وہ ریپیئر کے آپشن پر جائیں گے اور اگین جہاں سے ریموو ہوا ہے وہاں پر آپ اس کو ٹچ کریں گے اور وہاں پر واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بھی جیسے ریموو ہو گیا تھا، تو اس طرح بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں ہم۔
اب ہم میجک اریزر کے تھرو جو ہے وہ گرے کلر ریموو کر لیتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے. اوپر تھوڑا سا رہ گیا، وہاں سے بھی ہم نے ریموو کر لیا. اوکے، اب یہاں پر نا اوپر آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو ہم یہاں سے مینول کے تھرو ریموو کر دیتے ہیں. اوکے جی، تو یہ پکچر بھی ہماری PNG میں کنورٹ ہو چکی ہے. یہاں سے آپ سیو ٹو گیلری بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی گیلری میں بھی PNG کے فارم میں سیو ہو گئی ہے. یہاں پر بھی آ چکی ہے بیک گراؤنڈ کے بغیر. تو ایسے ہی آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ پکچرز کے بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں. اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اسی کو ہم رہنے دیتے ہیں. اور یہاں پر ہم ٹیکسٹ میں کچھ لکھ لیتے ہیں. یہاں سے بھی آپ سائز بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی بڑا کر سکتے ہیں. دین کلر میں جا کے ہم کلر بھی چینج کر لیتے ہیں، اور یہاں سے فونٹ بھی. نیچے آپ دعا سے ریلیٹڈ کوئی سی بھی تحریر لکھ سکتے ہیں. ہم نے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا سیکھ لیا. اب ہم امیجیٹر کے کچھ اور بیسک فیچرز کے بارے میں دیکھیں گے. تو یہاں پر یہ جو پلس کا آپشن ہے نا، آپ اس میں جائیں گے تو آگے مزید 4 آپشنز اوپن ہو گئے ہیں. امیج کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی اور ٹیکسٹ کے بارے میں بھی. فرسٹ پر ہے سمبل کا آپشن. یہاں پر نا ڈفرینٹ طرح کے سمبلس ہیں. فرسٹ پر شیپس ہیں اس میں، دین سوشل ہیں. سوشل میڈیا میں جو سمبلس وغیرہ یوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے، وہ یہاں پر ہیں. آپ جو بھی پوسٹ بنا رہے ہیں، لائک اگر آپ واٹس ایپ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کو PNG کی فارم میں ملیں گے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہوگا. کلر وغیرہ آپ اپنی مرضی کا جو بھی چاہیں آپ ان کا چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے مزید اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے دیکھیں، آپ عید سے ریلیٹڈ کوئی پوسٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ اچھے طریقے سے ڈیکوریٹو فارم میں لکھا ہوا ہے عید کے بارے میں، ٹھیک ہے. عید مبارک ہیں، اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں. رمضان سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو بس ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. کچھ پہلے سے ڈاؤن لوڈ ہوں گی، کچھ کو ڈاؤن لوڈ کرنے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے جب تک ایپ آپ کے فون میں ہے. کچھ چیزیں میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، کچھ ابھی نہیں کی. یہ جیسے اسلام سے ریلیٹڈ یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اچھا، یہاں پر نا مزید کچھ چیزیں ہیں. کارنرز، ٹھیک ہے. فریم کے کارنرز پہ جو آپ لگاتے ہیں نا بیک گراؤنڈ کے کارنرز پہ، یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے. ان کے تھرو آپ اپنی جو ہے وہ پوسٹ کو مزید اچھا بنا سکتے ہیں. کلر بھی اگین آپ چینج کر سکتے ہیں، جو بھی آپ رکھنا چاہیں آپ وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ چاروں سائڈوں پہ اس کو لگا سکتے ہیں. اب کیسے ہوگا چاروں سائڈوں پہ؟ یہاں پر ڈپلیکیٹ کا آپشن ہے، تو آپ اس کو ڈپلیکیٹ کر لیں گے. ہمیں 4 دفعہ چاہیے تو ہم 3 دفعہ ڈپلیکیٹ کریں گے، کیونکہ پہلے ہمارے پاس تھی ایک. اور روٹیٹ کا آپشن ہوگا یہاں پر، اس کے تھرو آپ جو ہے وہ اس کا مینیج کر سکتے ہیں کہ کس کارنر پہ یہ لگے گی، ٹھیک ہے. اس کا اینگل مینیج کر سکتے ہیں. اگین ہم روٹیٹ پہ جائیں گے اور 180 پر ہم رکھیں گے، اور یہ اس سائڈ کے لیے بھی ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ بہت ساری چیزیں لگا سکتے ہیں. آپ کو بہت سارے آئیکنز مل جائیں گی اسی ایپ میں، کسی اور ایپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، یہ پوسٹ میں ڈیکوریشن کے لیے یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بینرز ہیں یہاں پر، لوگو وغیرہ کے لیے بھی ہیں کہ ان میں آپ لوگو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لوگو ہولڈر کہہ لیں آپ. کلر اگین آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی سیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں اور بھی بہت سارے سمبلس ہیں. یہاں پر سرکل کی فارم میں وہ اسکوئر تھی، یہ سرکل ہیں. فریمز، ٹھیک ہے.
आप DP वगैरह भी बना सकते हैं ईज़िली, अपने नाम की DP वगैरह बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, पोस्ट वगैरह भी बना सकते हैं, अपनी तहरीरों को खुद एडिट कर सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये है शेप्स का। यहाँ पर हर तरह की शेप मिलेगी आपको, रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, यहाँ पर आप खुद ड्रा भी कर सकते हैं, ये स्टार्स हैं। और आगे जो है वो मोर के ऑप्शन पर कुछ और सिंबल्स भी हैं जो उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। तो आप ये एरोज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रोक आएगी, ठीक है। अगर आप दरमियान में कलर भी करना चाहते हैं तो आप जो है वो कलर भी कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये पिंक कलर सेट किया तो ये जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप सिर्फ स्ट्रोक चाहते हैं तो आप सिर्फ स्ट्रोक भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर ना ऐड का ऑप्शन तो हमने कवर कर लिया। अब फर्स्ट पे है पेज का ऑप्शन। पेज में ना ये जो आपका यहाँ पर जो पेज शो होगा ना, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। पेज का फर्स्ट पे जो है वो बीजी कलर है, यानी कि ये जो बैकग्राउंड पेज है ना इसका, तो आप कलर अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन बैकग्राउंड फ़ोटो है, यहाँ पर कुछ उन्होंने ख़ुद से दी हुई हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन भी है और एंड देन ऑनलाइन फ़ोटो का ऑप्शन भी है। जैसे ये हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद जो है वो आगे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ओवरले है, इसके थ्रू जो है वो डार्क हो जाएगी जितना ज़्यादा आप डार्क करना चाहेंगे। क्रॉप का ऑप्शन है, अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप कर सकते हैं, ओके। देन आगे साइज़ है, आप अपनी मर्ज़ी का विड्थ और हाइट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज के बारे में बात होगी। आगे जो है वो लेयर के बारे में है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा आप चीज़ें लगाते जाएंगे ना, उनकी लेयर बनती चली जाएगी और आप उनको आगे से लॉक भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे कैसे हम लेयर्स को लॉक वगैरह कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने कोई चीज़ नहीं लगाई तो कोई लेयर शो नहीं हो रही। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे हम तस्वीरों का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट तरह के सिंबल्स और शेप्स का यूज़ कर अपनी पोस्ट को ज़्यादा